اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں کہ طالبان نے بھی کرناٹک کی اس بہادر بیٹی مسکان کو جو بھگوا دھاری آتنکوادیوں سے نہ ڈرتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے گھس گئی، طالبان نے بھی سلام بھیجا، پاکستان نے بھی کچھ کہا، اور کمال کی بات ہے مودی جی نے بھی منہ آخر کھول ہی دیا۔ تو خیر، حجاب کو لے کر جو کچھ بھی بھارت میں ہوا ہے، اس کو لے کر آج میں آپ کو کورٹ نے کیا کہا، جی ہاں، مہاراشٹر میں کہاں کیا کیا آندولن ہوا، کس نے کیا کہا، مودی جی نے، پاکستان نے، طالبان نے کیا بولا، کورٹ نے کیا بولا، یہ ساری تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک جگہ پر آپ کو پوری خبر دیکھنے کو مل جائے گی کہ آخر حجاب کے تعلق سے بھارت میں، پاکستان میں، افغانستان میں کیا چل رہا ہے۔ تو پوری خبر دیکھنا، کیونکہ اتنی محنتوں سے ایک جگہ لا کر ساری خبریں آپ کو کوئی نہیں بتا پائے گا، اور اس کو شیئر ضرور کرنا۔ شیئر کرنے میں ہمارا پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچتا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، اس کو شیئر ضرور کرنا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت نے کیا کہا، طالبان نے کیا کہا، پاکستان نے کیا کہا، وہ بھی بتاؤں گا، مودی نے آخر منہ کھول دیا وہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے، اچھا، اس میں اوما بھارتی بھی بیچ میں آئی ہے، انہوں نے بھی کچھ کہا ہے، تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے عدالت نے یہ کہا، کرناٹک ہائی کورٹ نے، کہ عدالتی فیصلہ آنے تک حجاب پر پابندی رہے گی، بین رہے گا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا حکم دے دیا، کیونکہ بھگوا آتنکوادیوں نے اتنا آتنک مچایا تھا کہ 3 دن کے لیے کرناٹک میں اسکول کالجوں کو بند کرنا پڑا تھا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے 2 سال تک بند رہے۔ اب یہ جو جس طریقے سے انہوں نے آتنک مچایا، اس کو لے کر 3 دن اسکول کالج بند رہے۔ آخر کرناٹک ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، اسکولوں، کالجوں کو کھولنے کا حکم دے دیا، اور آنے والے پیر کو اب اس معاملے کو لے کر سماعت ہوگی، کیونکہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔ جی ہاں، وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشٹر میں جگہ جگہ آندولن اب مسلم مہیلائیں کر رہی ہے کہ حجاب ہمارا حق ہے، حجاب ہماری پہچان ہے، حجاب ہمارا آئینی سنویدھانک حق ہے، کیونکہ ہمارے پیارے دستور اور سنویدھان نے ہمیں اپنے مذہب کے اعتبار سے عمل کرنے کی آزادی دی ہے۔ اب اسی مانگ کو لے کر گزشتہ کل ہزاروں عورتیں مالیگاؤں میں میدان میں اتر آئی۔ جی ہاں، اور دعائیہ جلسہ بھی ہوا، کیونکہ ابھی دعا کرنا اس پیارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ملک میں بے روزگاری جہاں بڑھ گئی، اور اب اصل مدعوں سے دھیان ہٹانے کے لیے ہمارے ملک میں گھٹیا اور نیچ قسم کی راجنیتی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، اس لیے مالیگاؤں میں ہزاروں عورتیں جمع ہوئی اور حجاب کے سمرتھن میں میدان میں آئی، اور انہوں نے پیارے ملک کے لیے دعا بھی کی کہ اے اللہ، یہ پیارے ملک میں گھٹیا لوگ، گھٹیا قسم کی، نیچ قسم کی راجنیتی کر رہے ہیں، یہ وکاس نہیں کر پائے، یہ بے روزگاری کو ختم نہیں کر پائے، یہ کورونا میں لوگوں کو اور بھارت کا سہارا نہیں بن پائے، تو اب یہ حجاب، ہندو، مسلم، ٹیپو سلطان مندر، مسجد، رام مندر، شمشان، قبرستان، یہ گھٹیا راجنیتی کر رہے ہیں۔ میرے مولا اس پیارے ملک کو بچا۔ تو مالیگاؤں میں ہزاروں عورتیں میدان میں اتری اور ملک کے لیے دعا بھی کی، اور مالیگاؤں میں گزشتہ کل حجاب ڈے، پردہ ڈے منایا گیا۔ جی ہاں، پردہ ڈے منایا گیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرے اپنے شہر جلگاؤں میں بھی الحمدللہ، شاکر بھائی سے میں کہوں گا کہ پورا اسکرین پر ویڈیوز بتائے کہ میرے اپنے شہر جلگاؤں میں بھی میں خود موجود رہا، اور الحمدللہ میڈیکل کالج کی بیٹیاں، ہندو بھی مسلمان بھی، ڈی ایڈ کالج کی اقرا یونانی میڈیکل کالج، ڈی ایڈ کالج، بی ایڈ کالج، جتیم کالج کی ہندو مسلم بیٹیاں سڑکوں پر اتری نہیں، بلکہ اپنے ہی
کالج کیمپس میں انہوں نے باقاعدہ حجاب کے سمرتھن میں ہندو بیٹیوں نے بھی کہا، ہندو بہنوں نے بھی کہا کہ یہ گھٹیا قسم کی راجنیتی بند کی جائے، ہمارے مدعے یہ نہیں ہیں، ہمارا مدعا ایجوکیشن ہے، شکشن ہے، سواستھ ہے، کالج ہے، بے روزگاری ہے، یہ ہمارے مدعے ہیں۔ اور ہندو بیٹیوں نے بھی کہا کہ یہ ناپاک قسم کی راجنیتی کیندر سرکار اور بی جے پی سرکار بند کرے اور اپنے بھگوا دھاری گنڈوں پر کارروائی کرے جو پڑھنے والی بیٹیوں پر کرناٹک میں اٹیک کر رہے ہیں۔ تو جلگاؤں میں بھی رہا، ایسے ہی ناندیڑ میں بھی زبردست تنظیم انصاف کی جانب سے آندولن ہوا، اور جناب ممبئی بھیونڈی میں تو عجیب معاملہ ہوا کہ ایک منتری جی ہے، وزیر ہے، منتری ایکناتھ شندے، گزشتہ کل ان کی پیدائش کا دن تھا، تو اس وقت باقاعدہ حجاب تقسیم کیا گیا کہ لو میری بیٹیوں یہ حجاب پہنو، اسی میں ہماری حفاظت ہے۔ تو خیر بڑی تعداد میں ہندو بھائی شامل رہے، لیکن پونا میں مرچی لگی، اور پونا میں حال یہ ہوا کہ پونا میں بھگوا دھاری تنظیمیں اور بھگوا دھاری سنگٹنائیں وہ میدان میں آئی، اور کچھ 10-20 عورتیں یوں سمجھے کہ میدان میں آئی اور انہوں نے حجاب کے ویرودھ میں ریلی کی۔ تو مسلمان بیٹیوں نے کہا کہ بھئی ہم تم کو کہاں منع کر رہے ہیں، تم ننگا رہو کچھ بھی کرو، ہم تھوڑی منع کر رہے ہیں، لیکن ہم عزت دار گھرانوں کی، عزت دار ماں باپ کی بیٹیاں ہیں، ہم اگر حجاب کرنا چاہتی ہے تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ تم کو ننگا رہنا ہے، رہو، ہم کبھی تمہارے آڑے نہیں آئیں گے، ہم نہیں کہیں گے کہ یہ دکھ رہا ہے، یہ دکھ رہا تمہارا، پہن لو، یہ کپڑے سے چھپا لو، ہم بالکل نہیں کہیں گے۔ تو مہاراشٹر میں یہ معاملہ رہا، لیکن اب آپ کو ایک اور خبر بتا دوں، یہ خبر کوئی نہیں بتائے گا، ایک اور خبر بتا دوں آپ کو، جی ہاں، کہ ممبئی میں بڑی گھٹیا حرکت ایک کالج نے کیا، اور ممبئی میں ایک کالج ہے ایم پی شاہ کالج، اس میں بھی حجاب پر پابندی کی بات کہی گئی۔ آخر کالج کی اس گھٹیا حرکت پر وزیر داخلہ ولسے پاٹل سے شکایت کی گئی شکایت۔ خیر اب معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ جناب پونے میں تو این سی پی کی ساتھ مل کر مسلم مہیلاؤں نے، ہندو مہیلاؤں نے حجاب کا سمرتھن کیا، تو پونے میں ہندو مہاسبھا کی عورتیں، خواتین بھگوا ساڑیاں پہن کر روڈ پر آئی اور حجاب کے وروध میں بات کرنے لگی۔ تو خیر یہ تو تھوڑی سی خبریں تھی، لیکن آؤ ایک بڑی گھٹیا اور نیچ خبر آ رہی ہے، جی ہاں کرناٹک سے آ رہی، کیونکہ کرناٹک میں فی الحال بی جے پی کی حکومت ہے تو نیچ حرکتیں وہاں پر ہو رہی ہے، تو حجاب کا معاملہ بھی وہیں سے اٹھا۔ لیکن ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ جن بیٹیوں نے آندولن کیا تھا، احتجاج کیا تھا کرناٹک میں، حجاب کے حق میں وہ اتری تھی، حجاب کے سمرتھن میں، تو ان بیٹیوں کے ساتھ نے بڑی گھٹیا حرکتیں کی گئی کہ ان کے کالج نے ان کے نمبر کو لیک کر دیا، عام کر دیا۔ اب نمبر جب لیک ہو گیا گروپوں میں، تو پھر جو اس وقت ملک میں جو نیچ پیدا ہوئے ہیں، جو گھٹیا قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان مسلمان بیٹیوں کو کال کر کر کے ان کو ستا رہے ہیں، گندی باتیں کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ نیچ اور گھٹیا حرکت کالج نے کیا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ ان بیٹیوں نے صاف طور سے کہا کہ یہ نیچ اور گھٹیا حرکت کالج نے کیا ہے۔ خیر ایک خبر اور آ رہی ہے کہ محترمہ اوما بھارتی نے یہ کہا ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ حجاب پر کمنٹ نہ کرے، حجاب پر تبصرے بند کر دے۔ تو خیر یہ پوری خبریں تھی، لیکن اب آئیے آپ سننے کے لیے بے چین ہوں گے، طالبان نے مسکان کو سلام پیش کیا، کرناٹک کی اس بہادر بیٹی کو طالبان نے بھی سراہا، سلام پیش کیا۔ تو وہ پوری خبر ایسی ہے جناب، میں آپ کو بتا دوں کہ طالبان نے باقاعدہ سلام پیش کرتے ہوئے مسکان کی تعریف کی، اور طالبان نے کہا کہ مسکان نے جس ڈیرنگ کے ساتھ گنڈوں، بھگوا گنڈوں کے بیچ میں گھسی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، تو طالبان نے باقاعدہ اس کی اس ڈیرنگ کو سراہا، سلام پیش کیا، اور طالبان نے کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور طالبان نے یہ بھی کہا کہ حجاب اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر کی علامت ہے، اور طالبان نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں کئی مسلمان بیٹیاں ہیں جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اور حجاب کے لیے لڑ رہی ہے، اسی میں سے ہندوستان کے کرناٹک کے مسکان نے جس انداز میں ڈیرنگ اور جرت کا کے ساتھ مقابلہ کیا، اور بھیڑیوں اور درندوں کے جھنڈ میں گھس کر
باقاعدہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا کام کیا۔ تو یہ تو طالبان نے بات کہی، وہیں پر پاکستان نے بھی اب مسکان کی بات کرتے ہوئے اور ہندوستان میں جو بھگوا دھاری آتنکوادی جو گھٹیا ماحول بنا رہے ہیں، تو پاکستان نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور پاکستان نے ہندوستان کے ادھیکاریوں کو سفیر کو بلا کر کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کو تعلیم سے روکنا یہ ان کے یوں سمجھیے کہ بنیادی حق کے خلاف ہے جو ہندوستان کر رہا ہے، ہندوستان میں ہو رہا ہے، اور یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے فواد حسین نے کہا کہ بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، وہ خوفناک عمل ہے۔ تو خیر، حجاب پہننا کسی بھی دوسرے لباس کی طرح ذاتی پسند ہے اور شہریوں کو ایسا کرنے کی آزادی دی جانی چاہیے۔ تو خیر، یہ پاکستان نے بھی کہا، طالبان نے بھی کہا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مودی جی خاموش تھے، تو کافی کمنٹ لوگ کر رہے تھے کہ ہمیشہ بڑبڑ کرنے والے مودی جی، من کی بات کرنے والے مودی جی آخر خاموش کیوں ہے؟ تو مودی جی نے بھی منہ کھولا، مودی جی نے بھی بولا مودی جی نے بولا، لیکن مودی جی جب بولتے ہیں تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اکثر جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ تو مودی جی نے منہ کھولا، کیا بولا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مودی جی نے بولا، بھائیو بہنوں مترو، ہماری حکومت ہر مظلوم اور ہر متاثر مسلم بہن بیٹی کے ساتھ کھڑی ہے۔ تب یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ یہ تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ لیکن مودی جی نے گزشتہ کل اتر پردیش میں سہارنپور میں بھاشن بازی کرتے ہوئے، پھیکم پھاک کرتے ہوئے، جملے بازی کرتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے کہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور ہر مسلم بہن بیٹی جو پیڑت ہیں اس کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، لیکن مودی جی نے مسکان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ وہ جو بھگوا آتنکوادی گمچھا لگا کر جو مسکان پر اٹیک کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو ہم ان پر کارروائی کروائیں گے، یہ نہیں بولا۔ اور مودی جی نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ جو ترنگا کا اپمان کیا جا رہا ہے، وہ جو بھگوا آتنکوادی بھگوا جھنڈا لہرا رہے ہیں، یہ ترنگا کا اپمان مودی برداشت نہیں کرے گا، بی جے پی برداشت نہیں کرے گی، سرکار برداشت نہیں کرے گی، ایسا نہیں بولا۔ تو خیر، اب مودی جی نے منہ تو کھولا ہے کم سے کم، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی کو بولنا چاہیے۔ تو خیر، حجاب کے وواد پر پی ایم مودی نے جم کر مسلم خواتین کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ہر مظلوم اور متاثرہ مسلم بہن بیٹی کے ساتھ ہماری سرکار کھڑی ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کیسے کھڑی ہے، اس کو کلیئر کیا جائے کہ ہم مسلم بیٹیوں کے ساتھ ہیں، ان کو حجاب کرنے کی اجازت دیتے ہیں، حجاب ان کا حق ہے، حجاب ان کا سنویدھانک حق ہے، اور جو بھگوا گنڈے ان پر اٹیک کر رہے ہیں ہم ان کو سبق سکھائیں گے اور کڑی سزا دیں گے۔ تو ایسا کہنا چاہیے تھا، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن خیر، دیکھو، آپ زیادہ نام مت رکھو، مودی جی نے منہ کھولا ہے اور مودی جی نے بولا ہے۔